أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها. وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. رواه مسلم. حاضرین، اللہ رب العالمین کا بے پایا لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں شکر احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات قرار دیا. ساتھ ہی ساتھ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی دین اسلام پر گامزن ہونے، دین اسلام کی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت کی. درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے ہم تک دین اسلام پہنچا اور انشاءاللہ ہم لوگ راہ حق پر ہوں گے. حاضرین، آج کا جو عنوان آپ لوگوں کے سامنے لایا جائے گا وہ خطرناک گناہ. جی، گناہ تو ہیں ہی، کچھ گناہ ایسے کہ انسان اسے معمولی سمجھتا، اسے کر گزرنے میں انسان ہچکچاتا نہیں، شرم محسوس نہیں کرتا، اس گناہ کو معمولی سمجھ کر اسے اپنی زندگیوں میں لاگو کرتا، اس چیز کو کرنے پر آمادہ بھی ہوتا، معمولی سمجھتا. شیخ محمد بن صالح المنجد وفقہ اللہ، ان کی ایک کتاب ہے محرمات. اپنی کتاب میں محرمات کا مطلب وہی گناہ، حرام کردہ اشیاء کو کرنا. محرمات، محرم جسے اللہ رب العالمین حرام قرار دے دیا، ان چیزوں کو کرنا. دیکھیے، شریعت سازی، دین سراپا رحمت ہے. اسلام جب ہم لوگ اپنائے ہیں، قبول کیے ہیں، اسلام کی باتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی پوری کوشش کرنا. ایک مسلم وہ ہے جو اپنے آپ کو، اپنے خواہشات کو، چاہے وہ اپنی خواہشات جی اچھی ہو یا بری، تمام کو اسلام کے حوالے کرے، اسلام کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے. کہا اللہ رب العالمین: ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اسلام میں مکمل داخل ہو جانا، کچھ باتوں پہ عمل پیرا ہوں گے، کچھ باتوں کو چھوڑ دیں گے، یہ اسلام نہیں. اسی طرح نفسیاتی خواہشات کی پیروی آج کے دور میں بہت ہی زیادہ ہے، عام ہے. حاضرین، 2 آیتیں آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی اور ایک حدیث آپ کے سامنے جو ہے پڑھ کر سنائی گئی. اللہ نے کہا: تلک حدود اللہ فلا تقربوها. سورۃ البقرہ میں اللہ نے کہا، آیت نمبر
187 کہا اللہ رب العالمین کچھ حدود مقرر کیے ہیں، کچھ باؤنڈریز ہیں اللہ کے، اسے پار نہیں کرنا، اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ پھر اللہ نے کہا اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کے حدود کی پامالی کرے گا، حدود کو جو ہے یعنی جو باؤنڈریز ہے نا، اس باؤنڈری کو دیکھ کر بھی اس باؤنڈری کو پھلاننا، اس باؤنڈری کو جو ہے کراس کرنا۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اس کا انجام کیا ہے؟ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ رب العالمین ایسے شخص کو جہنم میں آگ میں داخل ضرور کرے گا، ہمیشہ جہنم میں رہنا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے، ذلیل کرنے والا عذاب۔ مہین کا مطلب وہی۔ ایک حدیث آپ کے سامنے میں پڑھ کے سنایا جو کہ صحیح مسلم میں موجود ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول جن چیزوں سے میں تمہیں روکوں اس سے تم رک جاؤ، اس سے تم دور ہو جاؤ، اپنے آپ کو دور رکھو۔ کہا اور جن چیزوں کا میں تمہیں حکم دوں ان چیزوں کو استطاعت کے مطابق عمل کرو، استطاعت کے مطابق تم ان چیزوں کو بجا لاؤ، ان چیزوں پر عمل پیرا ہو۔ حاضرین، آج کے دور میں ہم لوگ دیکھتے ہیں گناہوں کے دروازے بہت ہی زیادہ ہیں، کھٹکھٹانے والے بھی ہیں، دروازہ کھول کر اندر داخل ہونے والے بھی ہیں، بغیر کسی دروازے کے بھی لوگ داخل ہونے والے بھی ہیں۔ یہ دور فتنے کا، اس دور میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہاں پر قدم پھونک پھونک کے رکھنے کی بھی ضرورت ہے، سوچنا چاہیے۔ یہ ایک امانت ہے زندگی، یہاں سے مجھے اور آپ کو ایک دن چل بسنا ہے، نکل جائیں گی زندگی ہماری، کٹ جائیں گی، لیکن زندگی کا مقصد کیا ہے، زندگی کے اصول کیا ہیں، زندگی کے ضوابط کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین شریعت بتا بھی دیا، بنایا بھی ہے، بتا کر قرآن مجید کو ہمارے حوالے بھی کر دیا، لیکن پھر بھی ہم اس شریعت کے مطابق زندگی گزارنے سے قاصر ہیں۔ اس شریعت کو ہم معمولی سمجھ کر ہم لوگ جو ہے ان تمام باتوں کو پس پش ڈال رہے ہیں۔ حاضرین، سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج جس دور میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ دور فتنے سے خالی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرب قیامت کی علامتیں جو بتائے وہ تمام رونما ہو رہے ہیں، وہ تمام آج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں، اللہ سے ہم رجوع ہوں، توبہ نصوح کریں کہ رب ہم لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دے۔ جو غلطیاں ہم کرتے آ رہے ہیں ان غلطیوں سے باز آ جائیں، جو غلطیوں پہ ہم مصر ہیں ان غلطیوں کو چھوڑنے کا عزم کرے، ان غلطیوں پر شرمندہ ہو، پھر آئندہ ان غلطیوں کو کبھی بھی نہ کرنے کا عزم کریں۔ اللہ سے امید لگائیں کہ رب سے ہم مانگتے رہیں، اللہ پھر کبھی دوبارہ ہم اپنی زندگیوں میں ان غلطیوں کو کبھی نہ دہرائیں۔ حاضرین، انسان ہیں ہم جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم کا بچہ غلطی پر ہے، غلطی اس کی عادت ہے، غلطی اس کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ جب بھی وہ غلطی کرے تو اس کا حل کیا ہے، اس غلطی سے باز آنے کا طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وخیر الخطائین التوابون، ان میں کا بہترین شخص وہ ہے جو توبہ کرے، استغفار کرے، معافی مانگے، اپنی غلطیوں کو درست کرنے کی کوشش میں ہمیشہ لگا
حاضرین، ہم انسان ہیں، غلطیاں جب ہوتی ہیں ان غلطیوں کے بعد اللہ سے رجوع ہونے کا ہی سب سے بڑا حل ہے۔ اگر رجوع نہیں ہوتے ہیں، غلطیوں پر مصر ہیں، یاد رکھیے حدیثوں میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان غلطی کرتا ہے نا، ہر غلطی پر اس کے دل پر کالا یعنی سیاہ یعنی دھبا جو ہے لگ جاتا ہے۔ وہ دھبا بعض اوقات اتنا گہرا ہو جاتا، غلطیاں کرتے جاتا، اس کی غلطیاں اتنی زیادہ ہو جاتی کہ اس کا دل پورا کالا ہی ہو جاتا۔ حالانکہ دل کا کالا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ انسان سخت ہو گیا۔ یعنی بعض اوقات انسان چھوٹی غلطی کرتا، وہ غلطی کرنے کے بعد یہ سمجھتا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس میں کیا ہے، لیکن وہی غلطی اسے جو ہے جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ وہی غلطی اسے جہنم میں لے جانے کا ایک ذریعہ بن جائے گی۔ یاد رکھیے ہم لوگوں کو چاہیے چھوٹی سی چھوٹی غلطی ہو یا بڑی سی بڑی غلطی ہو، اللہ سے توبہ کریں، اللہ رب العالمین سے رجوع ہوں، اللہ رب العالمین کے سامنے ہم گڑ گڑائیں، روئیں، پلائیں، اپنی غلطیوں کی اصلاح کی فکر ضرور کریں۔ حاضرین، جیسا کہ میں نے کہا محمد بن صالح المنجد جی حفظہ اللہ ورعاہ، ان کی جو کتاب ہے محرمات جی، ان کی کتاب کا جو مکمل نام ہے محرمات، استہان بها الناس یجب الحذر منها، یعنی مطلب یہ ہے، کہا محرمات، اللہ رب العالمین کچھ چیزیں حرام کیا ہے، ان تمام چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں لوگ جی، استہان بها الناس، لوگ اس چیز کو معمولی سمجھتے، یعنی محرم ہے، حرام کردہ چیزیں ہیں، لیکن اسے لوگ معمولی سمجھتے۔ کہا لوگوں کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں سے بچے، یجب الحذر منها۔ اس کے بعد وہ اپنی کتاب میں بہت ساری چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، انشاءاللہ ان تمام چیزوں کو مختصر انداز میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ مختصر کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ حلال اور حرام اللہ رب العالمین ہمارے سامنے رکھا ہے۔ کچھ ایسی چیزیں حلال ہیں جو واضح ہیں، حرام ہیں جو واضح ہیں، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبَهَاتٌ۔ کہا حلال اور حرام ان دونوں کے درمیان کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو مشتبہ ہیں، جو ہے منجھلک ہیں، جو واضح نہیں ہیں جی، کر سکتے نہیں کر سکتے۔ ایسے وقت میں کیا کریں؟ انسان کو بچنا چاہیے۔ ہو سکتا انسان اس چیز کو کرنے اگر گیا خود بعض مرتبہ حرام میں بھی پڑ سکتا ہے۔ یوشک ان یقع فیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بتاتے ہیں جب بھی ہم لوگوں کو شک ہو جائے تو ایسی جگہ کیا کرنا چاہیے؟ ہم اپنے آپ کو بچا کر باہر نکال لیں، ہرگز ان چیزوں کو کبھی نہ کریں۔ سب سے پہلی چیز شیخ حفظہ اللہ اپنی کتاب میں جو ہے ذکر کرتے ہیں، الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے برابر کسی کو سمجھنا جی، اللہ کے لیے جو کام کرتے نا وہ کسی اور کے لیے کرنا، پورے کام کریں یا ایک کام کریں جی۔ درگاہ جانے والے ہیں جی، درگاہ جانے والوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ڈائریکٹ مانگیں گے، دوسری قسم انڈائریکٹ مانگیں گے، تیسرے چپ جائیں گے۔ درگاہ جانے میں کیا ہے، قبرستان جاتے ویسے درگاہ بھی ہے، ایسے بولنے والے بھی ہوں گے۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوں گے وہاں جانے سے پریشانیاں دور ہو جائیں گی، ایسے بھی بولنے والے ہوں گے، حالانکہ وہ ڈائریکٹ بھی نہیں پوچھیں گے، انڈائریکٹ بھی نہیں پوچھیں گے۔ ایسے لوگ بھی آج ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے، لا تشد الرحال الا لثلاث، 3 جگہوں کے علاوہ چوتھی جگہ کہیں سفر نہیں کر سکتے ثواب کی نیت سے۔ اب یہاں پر جو حضرات جاتے ہیں درگاہ ثواب کے غرض سے، حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں،
کہ وہ لوگ جو ہے شرک کے دروازے پر جا رہے ہیں۔ حاضرین، انسان کو چاہیے ایسی چیزوں میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، شرک و بدعات سے اپنے آپ کو روکیں۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھیے کتنے ایسے احباب ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے دوست ہمارے ہوں گے جو ایسی چیزوں میں مبتلا ہوں گے۔ کبھی ہماری فکر نہیں ہوتی ان لوگوں کو سمجھانے کی، کبھی ہم لوگ نہیں سوچتے کہ بھئی ان لوگوں کو اس شرک کے دلدل سے باہر نکالیں، کبھی ہم لوگوں کو توفیق نہیں ہوتی ان کے سامنے کھڑے ہو کر توحید کی بات کر سکے۔ حاضرین، توحید کی بات کرنے والا یاد رکھیے اسے کہتے ہیں موحد، جی، جس کے پاس توحید للہیت ہو، خالص اللہ کے لیے کوئی کام کرے گا وہ کبھی کسی سے نہیں ڈرے گا، کبھی کسی کے سامنے حق بولنے سے کترائے گا نہیں، خوف نہیں کھائے گا، اس کے دل میں رتی برابر بھی رائے کے دانے کے برابر ڈر پیدا نہیں ہوگا، اس کا خوف تو صرف اللہ کے ساتھ ہوگا۔ حاضرین، میری اور آپ کی زندگی توحید پر گزرے، شرک کی بو بھی ہماری زندگی میں نہ آئے۔ یاد رکھیے ان تمام چیزوں کی ہم لوگ جہاں تک ہو سکے کوشش کریں۔ اسی طرح لوگ قبر پرستی میں ایسے مگن ہو جاتے کہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ وہ لوگ یہ سمجھتے ہم لوگ تو صرف نیکوکاروں کا سہارا لے کر جنت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ان کی جو ہے تمنا ہوتی، حالانکہ ان کا سارا عمل بیکار ہے۔ جی، وہ کتنی نیکیاں کر لے، کتنے غریبوں کو کھانا کھلا دے، کتنے غریبوں کو کپڑے پہنا دے، لیکن ان کے کپڑے پہنانے کا، ان کا کھانا کھلانے کا کوئی فائدہ ان کی زندگی میں نہیں ہوگا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں کوئی ثواب ان لوگوں کو نہیں ملے گا۔ ہاں، دنیا والے کہہ دے کہ بھئی وہ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں، لوگ نیکی کا کام کر رہے ہیں، نیکی کا کام نہیں ہے، کیسے ہو سکتا بھلائی بتائیے؟ جی، اللہ کے لیے اگر کوئی کام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کام کو قبول کرے گا۔ اگر ہم اللہ کے سوا دوسروں کے لیے کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمارے کام کو بیکار کر دے گا، اس کام کا کوئی فائدہ ہماری زندگی میں نہیں ہوگا۔ اسی طرح غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا، غیر اللہ کے نام پر آج ہمارے معاشرے میں لوگ ذبح کرتے، کیا کیا ذبح کرتے؟ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے، کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ذبح کریں گے لوگ۔ خاندانوں میں دیکھو، جی کیا جی اللہ کے رسول کے نام پر ذبح کرے گا؟ آپ سے سوال ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصومان الخطا تھے، ان کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت بنا کر دنیا والوں کے لیے بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیکی کی ضرورت ہے کیا؟ آپ صدقہ کر کے ان کی نیکیوں میں اضافہ کرتے کیا؟ اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں، اپنے کھاتے میں جو ہے صدقہ تو خیرات کو جو ہے ڈالیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگی سدھر جائے، سنور جائے، اللہ رب العالمین آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے اسے، تو یہ ہماری تمنا ہونی چاہیے۔ اسی طرح حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنا، حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لینا۔ حاضرین، اللہ رب العالمین بہت ساری چیزوں کو حرام کیا ہے، ان چیزوں کو حلال نہیں کر سکتے۔ ہاں، کتنی ایسی چیزیں ہیں جسے ہم لوگ حلال کر لیں، نہیں بھائی یہ درست ہے، کیا بھی نہیں، جائز ہے، کیسے ہو سکتا؟ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا سورۃ التحریم، آپ جانتے ہیں کیا مطلب؟ التحریم، ہاں، حرم یحرم تحریما، حرام کرنا کسی چیز کو۔ اللہ نے کہا اے نبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ کیوں حرام کر دیے جسے اللہ نے حلال کیا تھا؟ جو چیز اللہ نے حلال کیا آپ کون ہوتے اسے حرام کرنے؟ اللہ رب العالمین جسے حرام قرار دے دیا وہ حرام ہی ہے، اللہ رب العالمین جسے حلال کر دے وہ حلال ہی ہے۔ نبی کو بھی اختیار نہیں ہے، شریعت سازی اللہ کو ہے۔ اللہ رب العالمین جن باتوں کو نبی کے ذریعے کہلوایا، نبی کی زبانی جن باتوں کو اللہ رب العالمین ہم تک پہنچایا، ان باتوں میں حلال اور حرام کی تمیز ہونی چاہیے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح جادو حلال ہے یا حرام ہے؟
حرام ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں لوگوں کو دیکھیے، جادو کے تعلق سے ایسی ایسی باتیں لوگوں کے درمیان عام ہیں، رائج ہیں۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ، اللہ ہی کی جو ہے پناہ۔ حاضرین، لوگ ایسے بھی ہوتے جادو کو توڑنے کے لیے جادو کے ذریعے توڑواتے، جادو ان پر کیا گیا تو جادو کو جادو سے توڑنے کی کوشش بھی کرتے لوگ۔ ایسے کیا ہے اس میں؟ انہوں غلط کیے، میں بھی غلط کرتا ہوں۔ عجیب ہے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جادو کرنے، جادو کا سیکھنا اور جادو کا سکھانا دونوں حرام۔ جادو کرنے والے کی سزا قتل، اسلام میں اس کا حکم قتل ہے۔ بہرکیف جادو کے تعلق سے تو وضاحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے۔ اب رہی بات کوہانت، لوگ جو ہے ہاتھ دیکھتے، آپ دیکھیے لوگوں کو طوطے رکھ کر جو ہے بہت سارے لوگ حرام کام بھی کرتے، طوطے کو بلا کر طوطے کے ذریعے نکالتے۔ اسی طرح نام راس، نام دیتے، تمہارا نام کیا، تمہارے اماں کا نام کیا، تمہارے بابا کا نام کیا، سب لے کر تمہارے ساتھ ایسا ہوتا، ایسا ہو کو ہے، ایسا ہوں گا، تینوں چیزیں بتا دیتے۔ کیا ہے؟ پریزنٹ، پاسٹ اینڈ فیوچر۔ حرام ہے۔ آپ دیکھیے، تقدیر پر میرا اور آپ کا ایمان ہے، تقدیر چاہے اچھی ہو یا بری، مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ شریعت پر گامزن ہو کر شریعت کے مطابق زندگی گزاریں۔ شریعت ہم لوگوں کو جو حکم دے، شریعت کی باتوں کے مطابق زندگی اگر گزاریں گے، چاہے ہمارے لیے اس میں فائدہ ہو یا نقصان، اللہ کو بہتر معلوم ہے، اس لیے کہ تقدیر لکھنے والا اوپر والا۔ حاضرین، اسی طرح نجومیت، فلاں ستارے کے ذریعے بارش ہوتی ہے، فلاں ستارہ ہے تو بارش ہو جاتی ہے، فلاں ستارہ نہیں تو بارش نہیں ہوتی، فلاں ستارے کی وجہ سے آج بارش ہوئی سو ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگوں نے کہا مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، ہم بارش، اللہ کی رحمت ہم پر جو ہے برسی بھائی، بارش ہم پر ہوئی تو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے بول دی۔ کچھ لوگوں نے کہا مطرنا بنوع کذا و کذا، صحیح غالباً صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ رب العالمین کیا کہا معلوم ہے؟ اللہ نے کیا کہا؟ کچھ لوگ مجھ پر ایمان لاتے ہیں، کچھ لوگ میری یعنی ناشکری کرتے ہیں اور میرے ساتھ کفر کرتے ہیں، میرے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے کہا فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، انہوں نے میری نافرمانی کی۔ جی، نافرمانی کیسے؟ کفر کے حد تک نافرمانی، نافرمانی کے بھی کچھ درجات ہیں۔ سبحان اللہ، یاد رکھیے، بارش ہوتی ہے تو کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ کبھی بھی ہم اپنی زبان سے ایسی باتیں نہیں نکالنا۔ حاضرین، اسی طرح عبادت میں ریاکاری، عبادت میں ریاکاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ریاکاری اگر انسان کے اندر آ جائے، جی عبادت میں ریاکاری، عبادت کون سی بھی ہو سکتی، صدقات و خیرات، جی صدقہ دیتے ہیں، 100 روپیہ دے کسی کو، لو بھائی، سب بھی دیکھے گا، لو بھائی۔ اب یہ آپ جو دوسروں کو دکھانے کے لیے کیے نا، وہ دکھا دیے، دنیا والے آپ کو بول دیے۔ حدیثوں میں آتا ہے نا، 3 لوگوں کو اللہ رب العالمین جہنم کا ایندھن بنائے گا۔ جہنم میں جیسے یعنی آگ جلانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ لکڑی، لکڑی کی طرح 3 لوگوں کو، 3 قسم کے لوگوں کو اللہ رب العالمین استعمال کرے گا۔ ان میں سے ایک مالدار، پیسہ ہے، سب کچھ ہے۔ ان میں سے ایک مجاہد، اللہ کے راستے میں لڑا، اللہ کے راستے میں شہید ہوا، لیکن اسے بھی اللہ رب العالمین جہنم کا ایندھن بنائے گا ریاکاری کے سبب۔ اسی طرح ایک تیسرا شخص جسے اللہ رب العالمین حافظ، عالم، قاری، سب کچھ، کہا اللہ رب العالمین بھائی
تجھے جو علم ملا کیا کیا؟ اللہ نے دوسروں کو سکھایا. دوسروں کو سکھایا. کیوں سکھایا؟ لوگ تجھے بولنا بھائی بڑے قاری بھائی نو، بڑے واعظ بھائی نو، بڑے حافظ بھائی، کتنی پیاری آواز معلوم ان کی، لوگوں سے نام کمانے کے خاطر کیا. سوچئے وہ حشر ہمارے ساتھ ہوگا. مالدار ہو تو بھی پریشانی، جی حافظ ہیں، عالم ہیں، تب بھی پریشانی. سوچ کر دیکھو کل جہنم میں اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو ایندھن بنائے گا تو میری اور آپ کی کیا حالت ہوگی؟ ہاں، ریاکاری سے بچیں، ریاکاری سے بچیں. نام و نمود کے خاطر ہرگز کبھی بھی کوئی بھی عمل نہ کریں. خالصتاً للہ کریں، اللہ کے لیے کریں، اللہ کی اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے کوئی بھی کام کریں. اللہ رب العالمین ہمارے عمل کو قبول کرے گا، ورنہ ہمارا عمل بیکار ہوگا. چاہے ہم دنیا میں کتنا اچھا کیوں نہ کر لیں، صدقات و خیرات کے لوگ بولیں بھائی یہ نو بہت بڑے جواد ہیں، سخی ہیں، بہت دیالو ہیں، دینے والے ہیں، لوگوں سے تو نام مل گیا، لیکن آخرت میں کیا ملا؟ کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں، کوئی فائدہ نہیں. حاضرین، اسی طرح بہت ساری اور ایسی چیزیں ہیں. آج ہمارے معاشرے میں زنا عام ہے، زنا عام ہے، لوگ اس چیز کو معمولی سمجھتے. حاضرین، زنا کے کئی طریقے ہیں. اس سے پہلے شاید میں آپ لوگوں کے سامنے ان باتوں کا ذکر کیا ہوں. سب سے پہلی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ جو بھی باتیں ہیں سب سے پہلے میرے لیے پھر آپ کے لیے. ہاں، میں جو بھی باتیں کر رہا ہوں بھائی میرے لیے بطور نصیحت. میں یہ چاہتا ہوں میں اپنی زندگیوں میں جو باتیں میں کر رہوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں. زندگی ہماری حلال طریقے سے گزرنے کی میں بھی کوشش کروں، آپ بھی کوشش کریں. اللہ سے توفیق مانگیں. اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی بڑے گناہوں سے بچنے اور بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے، معاشرے کو بچانے کی جو ہے فکر میں رب العالمین ہم لوگوں کو آگے بڑھنے کی توفیق دے. حاضرین، جیسا کہ میں نے کہا زنا ایک عام سی بات ہو گئی ہے. آنکھ کا زنا ہے، کان کا زنا ہے. ہاں، آنکھ کا زنا کسی غلط چیز کو دیکھنا. آج ہم لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں نا کہ بھئی یہ زنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آنکھ بھی زنا کرتی ہے، کان بھی زنا کرتا ہے، زبان بھی زنا کرتی ہے. زبان، ہاں، وہ کیسے زنا کرتی ہے؟ ہاں، غلط کام کو اگر جو ہے ہم لوگ بولتے ہیں، غلط کام کو اگر ہم لوگ سنتے ہیں، جی جس سے ہماری شہوت بڑھتی ہے، اگر وہ باتیں ہم لوگ کرتے ہیں، یاد رکھو گناہ ہے. ہاتھ بھی زنا کرے گا. کیسے؟ بات سمجھ میں نہیں آتی. ہاں، ہاتھ سے اگر ہم لوگ کچھ چیزیں ٹائپ کرتے ہیں جو ہماری شہوت کو جو ہے بڑھائے، یاد رکھو یہ بھی زنا ہے. حاضرین، یہ آج ہمارے معاشرے میں بہت ہی عام سی بات ہے. ٹائپ کرتے ہیں کسی چیز کو دیکھنے. ہاں، یاد رکھو دیکھنے سے پہلے ٹائپ کرتے نا، وہ بھی زنا ہے، وہ بھی زنا ہے. زنا کے درجات ہیں، زنا کے راستے ہیں. زنا کے راستے کو ہم لوگ معمولی سمجھتے ہیں. حاضرین، بچنا چاہیے. اسی طرح آج ہمارے معاشرے میں عمل قوم لوط کا ایک بہت ہی بڑا دروازہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی جو عمل قوم لوط کا کام کرتے ہیں. لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ عذاب بھیجا. کیسا عذاب بھیجا؟ سبحان اللہ، فرشتے ان کی قوم کو اوپر لے جاتے اور الٹا دیتے. ہاں، کتنا بڑا عذاب، کتنا بڑا عذاب. جی آپ اٹھا کر پڑھیے، سورہ ہود پڑھیے، اس میں اللہ رب العالمین تفصیلی گفتگو کرتا. فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما
هي من الظالمين ببعید. حاضرین، عمل قوم لوط کیا ہے؟ مرد اپنی خواہش کسی ایک مرد سے کرے. کتنا بڑا گناہ ہے. اس چیز کو جو ہے لوگ معمولی سمجھیں گے. آج ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے سبحان اللہ. حاضرین، بہت بڑا گناہ ہے. اس کی سزا زنا کے سزا سے بھی زیادہ ہے. سخت ترین سزا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی عمل قوم لوط میں مبتلا ہے، جو شخص کیا، جس سے کیا گیا، دونوں کو مار دینا. دونوں کو مار دینا. عجیب ہے بھائی. کرنے والا تو ٹھیک، جس سے کیا گیا کام، اب اس کا کیا قصور، اس کی کیا غلطی؟ ہاں، اس سے معاشرے میں بڑے فتنے رونما ہوں گے. بڑے بڑے فتنے رونما ہوں گے. وہ رہے گا تبھی مصیبتیں اور بھی پھیلیں گی. وہ دوسروں کو کرے گا. نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، ختم. کچھ لوگوں نے کہا پہاڑ کے اوپر سے ڈھکیل دینا. سزا دیکھیے کیسی ہے. محدثین لکھتے ہیں پہاڑ کے اوپر سے ڈھکیل دینا. یا اگر کوئی گھر گرنے کے قریب ہے، یعنی ابھی کولاپس ہونے والا ہے گھر، سمجھو نا، ایسے گھر کے اندر رکھ کے گرا دینا. کچھ لوگوں نے کہا جلا دینا. ایسی سخت ترین سزا جو ہے بتائیں. حاضرین، بہت سارے ایسی چیزیں ہیں، لوگ ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے. آج ہمارے معاشرے میں لوگ اپنے موبائل کے ذریعے زنا کرتے ہیں. ہاں، شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو. حاضرین، بہت بڑا گناہ ہے. بہت بڑا گناہ ہے. کل اللہ کے پاس ہم لوگوں کو سپڑنا ہے. حاضرین، یہ باتیں اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو بتاتا ہے، سمجھاتا ہے کہ ہم اپنی سمجھ بوجھ کے ذریعے نیکی کا راستہ اپنائیں. جی، صحیح راستہ اپنائیں. گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نوجوان معاشرے کے نوجوان طبقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرتے ہیں، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں کا کوئی استطاعت رکھتا ہے شادی کی، کیا کرے؟ شادی کرے. اگر شادی کر لیں ان کی نگاہیں نیچی ہو جائیں گی. ہاں، ان کی شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی. پھر اس کے بعد اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں گے. حاضرین، ہم لوگ نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے. نگاہیں ہماری کسی پر پڑتی ہے، عمدن اس چیز کو دیکھنے کی اور بھی کوشش کرتے. حاضرین، اگر ہماری شادی ہو جائے نا، انسان گناہوں سے بچ جائے گا انشاءاللہ. لیکن عزم کرے. میں تو کہتا ہوں نا، غلطیوں سے باز آنا یہ سب سے اہم چیز ہے. اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جسے لوگ معمولی سمجھتے. حاضرین، شرعی عذر کے بغیر بیوی اپنے شوہر کے بستر پر جانے سے انکار کرنا. جی کیا بھائی ہے؟ بغیر کسی عذر کے، شرعی عذر نہیں ہے، شوہر جو ہے دعوت دے رہا ہے ہم بستری کی، بیوی بولتے نہیں آتی. بہت بڑا گناہ. اسے معمولی سمجھتے لوگ. یہ کیا نہیں کرنا، اللہ رب العالمین کی لعنت ہے. حدیثوں میں آتا ہے جس رات شوہر اپنی بیوی کو بستر پر دعوت دیا، بیوی انکار کری، نہیں آئی، اس رات فرشتے اس عورت پر مکمل لعنت بھیجتے ہیں. سبحان اللہ. سوچ کر دیکھیے، جس چیز کو ہم لوگ معمولی سمجھتے، عورت لعنت کے مستحق ہوگی اگر وہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے شرعی عذر کے بغیر. اسی طرح بہت سارے ایسے چیزیں ہیں. شرعی عذر کے بغیر عورت اپنے شوہر سے طلاق مانگے، کیا بھی نہیں ہے، غصہ آ گیا، تمہیں مجھے طلاق دیتا لو، میں جاتا ہوں اماں کے گھر کو جاتا ہوں، مجھے طلاق دیتا لو. یہ کیا بھائی ہے؟ نہیں، میں ہمارے اماں کے گھر کو جاتا ہوں. نہیں، یہ معمولی چیزیں ہیں. جی،
اس میں مذاق بھی نہیں کر سکتے، طلاق کے معاملے میں مذاق بھی نہیں کر سکتے، شادی کے معاملے میں مذاق بھی نہیں کر سکتے. بولے میں ان سے شادی کر لیتا ہوں، مذاق نہیں جی، ایسا سب نہیں بولنا، ان کو میں طلاق دیتا ہوں. عجیب، یہ کیسے؟ کھلونے کی بات ہے کیا؟ کوئی کھلونا میں وہ لے لیتا ہوں، نہیں مجھے وہ نکو، کھلونا ہے، کھیل کی بات نہیں ہے. حاضرین، اسی طرح آج ہو سکتا کچھ لوگ ہوں گے سمجھداری اور جن کے پاس علم ہو تو وہ کام نہیں کریں. بیوی کے ساتھ دوران حیض کے وقت بیوی سے مباشرت کرنا، بیوی سے ہم بستری کرنا گناہ ہے بھائی، بہت بڑا گناہ ہے. لوگ اس چیز کو شاید نہیں سمجھتے. اسی طرح بیویاں ہیں، ایک سے زائد بیویاں ہیں کسی کے پاس، ان دونوں کے درمیان کیا کرے؟ انصاف کرے، ان دونوں کے درمیان انصاف کرے. ایک بیوی کو اچھا دیکھتے، ایک بیوی کو دیکھتے ہی نہیں، ایک بیوی کے پاس وقت بتاتے، ایک بیوی کے پاس وقت بتاتے ہی نہیں کرنا. اللہ کے پاس کل سے پڑھیں گے. اسی طرح غیر محرم عورت کے ساتھ اکیلے میں رہنا. روم ہے بھائی، ایک روم ہے، غیر محرم عورت جس کا کوئی ہمارا تعلق ہی نہیں، کون کی انہوں، سگی ماں نہیں، سگی پھوپھی نہیں، سگی خالہ نہیں، سگی بہن نہیں، سگی بھانجی نہیں، سگی نانی نہیں، سگی دادی نہیں. میں سگی کیوں بولتا ہوں؟ آج ہمارے پاس معاشرے میں انہوں کون جیوں؟ میرے خالہ سگے نہیں، کہاں سے کی رشتے میں آپ کو خالہ؟ میری بہن انہوں، کہاں سے کی آپ کو رشتے کی بہن؟ میرے کزن انہوں، کزن بول دیے تو ہوگی بات، اور کیا ہے؟ پھر بھی لوگ ان سے کیسے رشتے رکھتے ہیں؟ سبحان اللہ. یہاں کچھ لوگوں کو ہم لوگ جو ہے دیکھیں، لوگ آتے، کون جی انہوں؟ میری بہن مولوی صاحب انہوں، بلالے کو آتے، ساتھ بیٹھا کو آتے، بائک میں بیٹھتے انہوں پیچھے، کون جی انہوں؟ میری بہن. اب ہم لوگوں کو شک ہوتا، نہ پوچھتے جی سگی بہن کیا جی؟ نہیں مولوی صاحب، خالہ کی بھی بیٹی مولوی صاحب. جی کتنی بڑی غلطی آپ کر رہے ہیں، تم آپ کو اس کا احساس بھی نہیں. آج ہمارے معاشرے میں بہت ہے. اسی طرح غیر محرم عورت سے مصافحہ کرنا، جی شیک ہینڈ کرنا. کب؟ 2 دن کر لیتے، سال میں 2 دن، سال میں 2 دن. اشنا مولوی صاحب کیا ہے؟ ہاں حرام ہے جی. کسی غیر محرم عورت سے نہیں مل سکتے آپ اپنی سگی بہن سے ملیے، آپ اپنی سگی بہن سے ملیے. اس لیے کہ اس میں نفسانی خواہشات ہرگز حصہ نہیں لیتی، اس میں وہ خواہشات جو ہے ابھرتی نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خالہ ہیں آپ کی، سگی خالہ، اسی لیے پھر واپس سگی کا لفظ استعمال کر لیتا ہوں. ہاں سگا جو رشتہ ہے اس رشتے کا جو ہے خیال کریں. سگے رشتے کے علاوہ جو رشتہ حرام ہے کہ ان چیزوں کا خیال کریں. اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو توفیق دے ان باتوں کے مطابق عمل پیرا ہونے کی. اسی طرح عورتیں خوشبو لگا کر باہر جاتی، عورتیں خوشبو لگا کے باہر جاتی، میک اپ کر کے باہر جاتی. ہاں زبردست، ہاں سبحان اللہ، بہت میک اپ کی بات ہی چھوڑ دو، خوشبو لگاتے نا، کیا ہوتا اس سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو عورت خوشبو لگا کے باہر جاتی ہے وہ عورت زانیہ ہے. بولے زنا کرنے کے مترادف. کیوں زانیہ بول دیا اللہ کے رسول؟ زنا کرنے والی بولے. کیوں بھائی، کیا وجہ ہے؟ خوشبو لگا کے جاتی نا عورت، انہیں برقعے میں ہے، پابندی سے ہے، سب ہے، حجاب ہے، سب ہے. اب خوشبو سونگا ایک مرد، اس کی خوشبو اتنی اچھی ہے، انہیں کتنی خوبصورت رہیں گی کی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں، حکمت اسلام جانتا ہے. شریعت حکمت کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے
حکمتاً ان تمام چیزوں کو روک کرے، ان تمام چیزوں سے جو ہے عورت رکے۔ ہاں بھائی، عورت گھر میں رہ کے خوشبو لگا سکتی کیا؟ لگا سکتی۔ گھر میں رہ کے آپ جو کرنا ہے کرو، جب آپ باہر نکلتے نا، آپ امانت ہیں امت کے۔ آپ آیا دن سنتے ہوں گے کتنی لڑکیوں کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے، لڑکیوں کے ساتھ کیسی بے حرمتی کی جاتی ہے، لڑکیوں کی عصمت اور عزت کو جو ہے لوٹی جاتی ہے۔ ہم لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کیا کارن، یہی کارن، کپڑے ان کے الٹے سیدھے۔ اب لوگوں کا اسلام دیکھو بھائی، عورتوں پر زبردستی کرتا، فریڈم نہیں ہے ان کو، انہوں جیسے چاہتے رہنا، رہ کے تو دیکھو۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا؟ اسلام عورتوں کے مقام کو اونچا کیا، عورتوں کی عزت کو بچانے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ اگر ہم واقعی اسلام پر قائم و دائم رہتے ہیں، اسلام کی باتوں پر مکمل گامزن ہونے کی کوشش کریں، عمل پیرا ہونے کی پوری کوشش کریں۔ حاضرین، اسی طرح عورت کا محرم کے بغیر سفر کرنا معمولی سمجھتے لوگ، آرام سے جاتے گاؤں گلی پھرتے، ان کے ساتھ کوئی بھی مرد نہیں رہتا۔ کیوں بھائی؟ کیا وجہ؟ یہ اسلام کیوں ان تمام چیزوں کی طرف توجہ دلاتا؟ اب وہ لڑکی نکلی، کون کی ایک لڑکا اسے دیکھا، پسند آ گئی، وہاں سے لو شروع ہوا۔ اگر اس کے ساتھ کوئی محرم ہوتا، اس کا باپ ہوتا، اس کا بھائی ہوتا، اس کا چچا ہوتا، اس کا ماموں ہوتا، اس کا دادا ہوتا، اس کا نانا ہوتا، اس کی زندگی بچ جاتی۔ کتنے غیروں کے ساتھ آج ہماری مسلم لڑکیاں بھاگ چکی ہیں، کتنی مسلم لڑکیوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں، کتنی مسلم لڑکیوں کی عصمتیں لوٹی جا چکی ہیں۔ کبھی ہم لوگ اس طرف توجہ دیے ہی نہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں، ہمارا معاشرہ بدتر سے بدترین ہوتا جائے گا۔ ہو گیا، ہو رہا ہے۔ ہم اپنے معاشرے کو دیکھیے، دیکھ کر بعض مرتبہ خون کے آنسو رونے کی ضرورت پڑے گی، بڑی تکلیف ہوتی، بڑی کوفت ہوتی۔ حاضرین، اسی طرح غیر محرم کو قصدن دیکھنا، مرد ہو یا عورت، عورت مرد کو دیکھے یا مرد عورت کو دیکھے، دونوں حرام ہے۔ اللہ قرآن مجید میں کہا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن۔ پھر اس کے بعد لمبی باتیں عورتوں کے مسائل کے تعلق سے اللہ نے کہا، زیب و زینت کے تعلق سے۔ کوئی بھی مرد، کوئی بھی عورت اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، کسی بھی غیر مرد ہو یا غیر عورت ہو دیکھنا حرام ہے۔ جی، نگاہ پڑ گئی تو نگاہ نیچی کر لیں، خلاص ہو گئی بات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلی نگاہ معاف ہے۔ کچھ لوگوں نے ایسے بھی جو ہے کہا پہلی نگاہ دیکھ لے کچھ رہ گئے تو کیا مولی صاحب، عجیب ہے یہ کس نگاہ نا، اس کے واسطے انہوں نگاہ ہٹانا نہیں سو وہ جگہ یعنی کانسنٹریشن دے دیے، بالکل یعنی کور کر لیے، ایک ہی جگہ کور کر لی، دیکھ لگی، نگاہ ہٹائے تو اتنا دوسری نگاہ ہوں گی۔ یہ سب چیزیں حماقت کی باتیں، یہ سب جو ہے بچکانی کی باتیں۔ اللہ کے رسول کی بات حق ہے جی، چاہے ہم لوگوں کو وہ باتیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، آمنا و صدقنا سمعنا و اطعنا، آپ کی بات سنیں، ایمان لائے، ہاں بھائی اللہ کے رسول کی بات حق ہے، تصدیق کی، سمعنا و اطعنا، اللہ کے رسول کی بات کو سنیں، کیا عمل کرنے کے لیے، ہم عمل کریں گے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ حاضرین، عورتوں کو جو ہے دیکھنا کتنا بڑا گناہ ہے، عورتوں کو دیکھنے سے کیا کیا نقصانات ہوں گے۔ جی، کسی عورت کو دیکھے، پسند آ گئی، کیا ہوگا؟ اس کے بعد ایک مرتبہ نگاہ آہستہ دیکھے، اب اس کی نگاہ آپ پر پڑے گی، انہوں مجھے دیکھتے با، میں بھی ان کو دیکھتا ہوں، دونوں کی نگاہ ایک دوسرے سے ملنا شروع ہو جائے گی، کیا ہوگا؟ اختتام کہاں؟ نقصان پر پہنچے گا، گناہ پر پہنچے گا۔ آپ صرف نگاہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روکنے کا حکم دیے، نگاہ کو آپ بچا لیے، ایک ہی اس میں جو ہے ختم،
ایک ہی مسئلہ آپ کا جو ہے حل ہوگا. یعنی نگاہ کی حفاظت ہو گئی نا, آپ بچ گئے. نگاہ کی حفاظت نہیں ہوئی, آپ کی ساری زندگی تباہ و بربادی پر آپ اپنے آپ کو بھی لگا دیے, آپ کی زندگی بھی تباہ و بربادی پہ چلے گئی. بہرکیف اسی طرح بہت سارے لوگ اپنے باپ کو چھوڑ کر, اپنا باپ ہے بھائی, بابا اچھا معلوم انوج بابا میرے, لیکن بابا برابر نہیں نا, اس کے واسطے بابا کا نام لیتےش نہیں. ایک بھی غلط. بابا کے علاوہ دوسروں کو جو ہے اپنا بابا بنانا, باپ کے نام کو چھوڑ کر اپنے باپ کے نام کے علاوہ دوسرے کے نام کو جو ہے اپنے نام کے ساتھ جوڑنا. انہوں میرے بابا جی, انہوں فار ایگزامپل ایک کے باپ ہیں خالد, ان کا بیٹا ہے حامد. حامد کیا کرتے ہیں, خالد جو ہے نا بابا, انہوں غریب, انہوں کیا بھی کماتے نہیں, اس کے واسطے حامد کیا کرتے, خالد کو چھوڑ کر بکر کو بنا لیا اپنا بابا. حقیقت میں ان کے بابا کون, خالد کو چھوڑے نا, بہت بڑا گناہ. اسے معمولی سمجھتے لوگ, ایسے نہیں کرنا. اسی طرح آج ہمارے معاشرے میں سود خوری بہت زیادہ ہے. اسی طرح عیب کو چھپا کر کسی چیز کو بیچنا. اب یہ بزنس کا تعلق ہے, سمجھو اس یہاں کے, اس سے جو ہے سود خوری سب جو ہے نا بزنس سے تعلق رکھنے والی چیزیں. حاضرین, عیب ہے. مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ جو ہے پیش آیا. وہ ایک صحابی گیہوں بیچے, گیہوں ہے نا, ویٹ بیچے, اوپر جو ہے سوکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا شک ہوا, اندر ہاتھ ڈالے ہے تو نیچے جو ہے گیلی ہے, گیلا پن ہے نیچے, ہاں تھوڑا تھوڑا سا نمی ہے, تھوڑی نمی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے من غشنا فلیس منا, جو ہم میں کا کوئی کسی کو دھوکہ دینا وہ ہم میں سے نہیں. دھوکہ کسی کو نہیں دینا, دھوکہ کسی چیز میں بھی نہیں. موبائل لیے, موبائل اندر سے کچھ چیزیں ہیں خرابی, وہ آپ کو معلوم. کیا کرتے موبائل, بھائی ایک مہینہ ہوا لے کو, اچھا ہے بھائی, دکھنے میں اچھا ہے, کیا ابھی نہیں, اندر سافٹ ویئر میں کچھ پرابلم ہے. میں لیا 10,000 کو, تم نہ میں 8,000 کو دے ڈالتا ہوں. حالانکہ اس کے اندر جو پرابلم ہے آپ کو معلوم. آپ اس چیز کو چھپا کر آپ اگر کسی کو بیچتے ہیں, دھوکہ ہے. کسی بھی چیز میں نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل نوٹ پھٹ کرے, 3 نوٹ کے اندر ایک نوٹ چھپا دیے, یعنی اندر نوٹ چھپ کرے, بیچارہ گنتے گنتے وہ جو پھٹی نوٹ ہے نا نظر نہیں آتی, ہو لے لیے, خوش ہو گئے, بہت اچھا کام کرتے لے. عجیب ہے جی, کتنا بڑا دھوکہ دیا آپ, کسی کو نہیں کر سکتے. اگر آپ کے پاس اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں تو آپ بتانا, بھائی یہاں پر یہ غلطی ہے, ایسی چیز آج میرے پاس ہے, اس میں جو ہے کچھ کمی ہے, یہ چیز اس کمی کے ساتھ میں آپ کو جو ہے چیز دے رہا ہوں. اگر وہ مان لے تو ٹھیک, نہیں مانے تو کوئی بات نہیں. ایسی چیزیں نہیں کرنا. ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے اپنے بیپار کو جو ہے بڑھاتے, غلط چیزوں کو بیچتے, غلط چیزوں کو بیچ کر نام کما لیتے. کیا فائدہ, ایسی تجارت میں برکت ہوگی کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ صحیح مسلمان نہیں. من غشنا فلیس منا, جو ہم میں سے کسی چیز کو چھپائے. ایک تو غشہ کا معنی چھپانا, یہ غشہ کا معنی دھوکہ دینا. دونوں چیزیں دیکھیے, لا ضرر ولا ضرار. جی ہم لوگ کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچائیں گے, کسی سے ہم نقصان بھی نہیں اٹھائیں گے. دونوں چیزیں کبھی کسی سے دھوکہ نہیں کھائیں گے, کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے. دونوں چیزیں. بہرکیف اسی طرح امانت میں خیانت. آپ کے پاس کوئی پیسے لا کر رکھا یا آپ کے پاس کوئی چیز رکھا, آپ کیا کیے, 1,000 روپیہ کوئی آپ کے پاس رکھا یا 2,000
روپیہ رکھا, 2000 روپیہ میں سے آپ 500 روپیہ اٹھا لیے, دے دیے. بھائی وہ شخص آ کے پوچھا, بھائی مجھے میرے پیسے دو, 1500 روپیہ دیے. جی کہاں جی 500 روپیہ؟ وہ کیا بھی نہیں, وہ حرام ہے میرے بھائی. نہیں, خیانت کرنے والا کون, خائن کون ہے بتائیے؟ منافق, جس کے پاس ایمان نہیں ہے, اللہ کا بھروسہ نہیں. آج ہم ان چیزوں کو معمولی سمجھتے, ان چیزوں کی کوئی ہمارے پاس وقت نہیں, ان چیزوں کو معمولی سمجھ کے لوگوں کو دھوکہ بھی دیتے, لوگوں کے مالوں میں خیانت بھی کرتے, لوگوں کو جو ہے آرام سے ہم لوگ اپنے مفاد کے خاطر, اپنے مفاد کے خاطر دوسروں کو دھوکہ بھی دے دیتے. حاضرین, دھوکے سے دھوکہ دے کر کسی کو جو ہے آپ بلاتے, یعنی مثال کے طور پر آپ کی ایک دکان ہے, ترکاری کی دکان ہے. آج کل جو ہے ٹماٹر اور جو ہے پیاز کی قیمت سر چڑھ کے بول رہی ہے نا, سمجھ لو ٹماٹر ہے, اب وہ بولا 2 کلو ٹماٹر 20 روپیہ. ایک شخص سنا 2 کلو ٹماٹر 20 روپیہ, سننے کے ساتھ فوراً آ گیا, اب آ کے جو ہے وہ ٹماٹر اٹھا لیا. اب آپ بول رہے جائیے 30 روپیہ دیو, 30 روپیہ دیو. بولا جی تمہیں 20 روپیہ بولا. میں کب بولا 20 روپیہ, میں بولاش نہیں بھائی, میں جائی کون تو بھی دیں گا, دیوانے کا جی تمہیں, جاگو پورے بازار میں جاگو دیکھو کون تو بھی دیں گا 20 روپیہ کو. ایسا بس سمجھ میں آ گئی, نہیں کرنا, حرام ہے. دیکھیے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے, معاشرے میں پائے جاتے, لوگ ان چیزوں کو جو ہے معمولی سمجھتے, حرام ہے میرے بھائی. اسی طرح اذان, جمعے کے اذان ہونے کے بعد تجارت کرنا. اس سے پہلے شاید خطبہ بھی ہو چکا ہے, جمعے کی فضیلت اور جمعے کے احکام کے تعلق سے باتیں آ چکی ہیں. جمعے کے دن اذان سے پہلے سب تجارت ختم, بیع و شراء نہیں, بیچنا بھی نہیں, لین دین بھی نہیں کرنا. لوگ کیا کرتے, جمعے کے دن مسجد میں آ کر تجارت کرتے, موبائل میں بولے تو شنا جی, دکان میں بیٹھ کو بزنس کرے تو شنا, انہوں کیا کرتے, آن لائن بزنس کرتے بیٹھ کو. کتنے لوگ ہیں ایسے, سبحان اللہ. اللہ کے ساتھ دھوکہ ہے, اللہ کے ساتھ خیانت ہے, دین کے ساتھ جو ہے دھوکہ ہے. دین کو ہم ایک مذاق بنا کر جو ہے زندگی گزارے ہیں تو کتنا بڑا گناہ ہے. حاضرین, اسی طرح لوگ مسجد میں تجارت کرتے, مسجد میں بیٹھ کر تجارت کرتے. جی میری ایک دکان ہے, مجھے کچھ بھی ہے, مسجد میں بیٹھ کے جو ہے دوسروں کو میں بولتا جی فلاں چیز ہے میرے پاس, آپ کو لے لو. نہیں کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی مسجد میں تجارت کرے نا, اسے بددعا دیو, بولے لا اربح اللہ لک, اللہ تیری تجارت میں کم برکت نہ دے, بددعا دیو بولے. کچھ لوگوں نے کہا نہیں, لا اربح اللہ لک. بھائی ایسے نکو کرو, لا اربح اللہ لک, اللہ تیری تجارت میں برکت دے. تو کاما کا جو مسئلہ ہے نا, کاما لگاتے نہیں, تو اس میں یہاں وہ بات آ جائے گی, لا اربح اللہ لک, اللہ تیری تجارت کو برباد کرے. ایک تو بددعا ہو گئی, لا کاما اربح اللہ لک, اللہ تیری تجارت میں برکت عطا کرے. بہرکیف اسی طرح جوا کھیلنا, ہاں جوا کھیلنا صحیح ہے کیا؟ جوا کھیلنا, شطرنج کھیل سکتے کیا؟ حرام ہے جی, شطرنج کا کھیلنا حرام ہے. اب موبائل میں شطرنج کھیل سکتے کیا؟ حرام ہے. چیس, صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شطرنج کھیلے, اگر کوئی شطرنج کھیلے, چیس کھیلے, گویا کہ اس نے اپنے ہاتھ کو خنزیر کے, سور کے گوشت میں اور خون میں ہاتھ کیا کر دیا, رنگ دیا. اس کا ہاتھ سور کے گوشت میں اور خون میں مل گیا. سمجھو کیا مطلب, کیا مطلب, کیا مطلب؟ سور کے گوشت کو کوئی ہاتھ لگائے گا کیا؟ ایک تو حرام چیز ہے بھائی, ایک
چیزوں کے قریب جانا، حرام کردہ چیزوں سے جو ہے دور رہنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسی مثال بیان کی. سمجھ میں آ گئی حاضرین؟ اسی طرح کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنا، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ، چاہے وہ زمین چھوٹی ہو چاہے وہ زمین بڑی ہو. تھوڑی زمین ہو، ایک بالشت بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ایک بالشت بھی اگر کسی کی زمین کو ہڑپ لیا، جہنم اس کے لیے ہے. گویا کہ وہ زمین نہیں بلکہ جہنم کو جو ہے وہ اپنے میں کر رہا ہے. یاد رکھیے، دھوکہ دہی اسلام میں کسی بھی ناحیے سے درست نہیں، کسی بھی ناحیے سے جائز نہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اسی طرح سفارش کیے. آپ فار ایگزامپل آپ سمجھو آپ کے پاس کوئی مقام ہے، عہدہ ہے، آپ پولیٹیکل آدمی ہیں، آپ ایم ایل اے ہیں یا ایم پی ہیں یا آپ جو ہے کاؤنسلر ہیں یا آپ جو ہے کچھ بھی ہیں، بہرکیف آپ کا ایک مقام ہے. ایک شخص آیا، آ کر جو ہے آپ کو بولا مجھے میری گاڑی وہ فلاں پولیس جو ہے پکڑ کے رکھی ہے میری گاڑی. پولیس کے پاس گئے، سر نمبر پہیے تھا سر پکڑے. اب وہ پولیس والا گاڑی دے دیا. اب انہوں حضرت کیا کرتے، تحفہ دیتے ہیں ان کو، کہتا 1000 روپیہ ڈال لو جیب میں. حرام ہے. ہاں جی، اگر کوئی کسی کی آپ مدد کیے، وہ مدد ہی رہنی چاہیے، لیکن اس مدد کو آپ کمائی کا ذریعہ یا تحفے کا ایک حصہ بنا لیں تو یہ غلط ہے. اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا. یہ بھی حرام کام ہے، محرمات میں سے ہے. ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. آگے بہت ساری اور چیزیں ہیں جی، وقت ناکافی ہے بولنے کے لیے، کافی اور بھی بہت ساری چیزیں. ہو گیا وقت، ختم کریں اور کچھ 5 منٹ لے لوں. آپ اجازت دے تو ٹھیک ہے. آگے اور بھی بہت ساری چیزیں. شیخ محمد بن صالح المنجد حفظہ اللہ ورعاہ، اسلام کیو اے ہے نا، اس کے جو ہے فاؤنڈر ہیں یہ، ان کی کتابیں جی. اسی طرح اسلام ویب، ان کا جو ہے ویب سائٹ بھی ہے، اسلام ویب. بہت سارے اسلام کیو اے وہ بھی انہی کا، اسلام ویب بھی انہی کا، اور بھی بہت سارے ہیں. بہرکیف اللہ رب العالمین ان سے دین کی خدمتیں لے رہا ہے. اللہ ان کی عمر میں برکت دے، اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرمائے. اسی طرح مزدور سے کام لینا. مزدور، آپ کے پاس کوئی کام کر رہا ہے، آپ کی ایک فیکٹری ہے جی، 15 لوگ ہیں. فیکٹری صبح سے لے کر شام تک، صبح 9 بجے آئے، شام کے 10 بجے جا رہے ہیں یا شام کے 6 بجے جا رہے ہیں. صبح سے لے کر شام تک کام کر رہے ہیں بیچارے. کام کرنے کے بعد 1 مہینہ ہو گیا، مہینہ ختم ہو گیا. اب ان کی مزدوری دینے کی بات آئی. مزدوری دیتے وقت طے کیے 10,000 روپیہ، آپ ان کو دے رہے ہیں 8,000 روپیہ. کیا جی بولے تو وہ سب ویسا. سبحان اللہ. یاد رکھیے، کام تو پورا لے لیے آپ، لیکن ان کی مزدوری کو آپ جی کم کر دیے. کتنا بڑا گناہ میرے بھائی، اللہ حفاظت کرے. آج معاشرے میں ایسے لوگ بہت زیادہ پائے جائیں گے، بہت زیادہ. اللہ حفاظت کرے. اسی طرح 5 بچے ہیں، 10 بچے ہیں آپ کے، 3 بچے ہیں. تینوں بچوں کو تحفے جب دیتے ہیں نا، ایک ہی طریقے سے دینا. ایک بچہ اچھا پڑھتا، ایک بچہ برابر پڑھتا نہیں، ایک بچہ خالی شرارت کرتا. شرارت کرنے والے بچے کو آدھی روٹی، اچھا پڑھنے والے بچے کو 2 روٹی. جو ذرا بین ہے نا، اسے 1 روٹی. ایسے نہیں کرنا، حرام ہے. اسلام مساوات سکھاتا جی. یاد رکھو، انصاف کا تقاضا ہے، ہم سب کے ساتھ میانہ روی اختیار کریں. اسی طرح کلاس کے بچے ہیں، استاد ایک باپ کی حیثیت رکھتا، ٹیچر ایک ماں کی حیثیت رکھتی. کیا کرنا چاہیے؟ اپنے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے، سب کے ساتھ انصاف کرے جی. اچھے پڑھنے والے کو جو ہے
سامنے بٹھا دیے، اچھا نہیں پڑھنے والے کو پیچھے بٹھا دیے، بیچارہ اگر وہ پیچھے رہے گا ہمیشہ پیچھے ہی رہ جائے گا، سامنے کبھی آئے گا ہی نہیں وہ۔ آج ہمارے لوگوں کو ان تمام چیزوں کی طرف توجہ دینے کی بھی ضرورت ہے۔ اسی طرح قرض لیتے لوگ، واپس کرنے کی نیت ہوتیش نہیں، واپس نہیں کرنے کی نیت سے قرض لینا، 5000 لیے بیٹا اسے دینا نہیں، نعوذ باللہ، کتنا بڑا گناہ۔ لوگ اس چیز کی طرف آج ہمارے معاشرے میں بے حد و حساب لوگ پائے جاتے ہیں۔ جی کافی تجربہ مجھے ہے بھائی، اس سلسلے میں کافی تجربہ ہے۔ لوگ یعنی تعجب ہوتی بات، کیوں لوگ اس طرح کرتے ہیں، آج تک مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ یاد رکھیے بھائی، یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے، ایک دن ہم لوگ اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرض کے تعلق سے کہا، اگر کسی پر قرض ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ سوچ کر دیکھو، اگر کسی پر قرض ہے، ہاں اسے نماز جنازہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے تھے؟ کیوں؟ اس لیے کہ حقوق العباد ہے بھائی، بندوں کے حقوق ہیں، بندوں کے حقوق آپ ادا نہیں کر سکتے، رب العالمین کے حقوق کو کیسے ادا کریں گے آپ؟ سوچ کر دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بہت ہیں ہمارے لیے اہم ہیں۔ قرض اگر ہے کسی کا، 1 روپیہ بھی ہے، دینے کی نیت ہو، دے دینا چاہیے۔ ہرگز کسی کا پیسہ اپنے پاس رکھ کر کوئی گھر نہیں بن سکتے، چاہے وہ 5000 ہو، چاہے وہ 10000 ہو، کسی کا پیسہ بھی اگر ہمارے پاس ہے تو اسے واپس کرنے کی پوری نیت ہو، واپس کر دینا چاہیے، نہیں رکھنا کبھی بھی۔ حاضرین، اسی طرح شراب پینا، لوگوں میں شراب پیتے نا، کل مسکرن فقلیلہ فکثیرہ حرام، ایک حکم ہے اسلام کا، جی ایک اصول، ایک ضابطہ ہے، وہ شراب آپ یہ خطرہ پیو یا 1 بوٹل پیو، کوارٹر پیو یا آدھا لیٹر پیو یا پونا لیٹر پیو یا 1 لیٹر پیو، یہ ایک خطرہ پیو، حرام حرام ہے نہیں، وہ سب کیا بھی نہیں، وہ یہ خطرہ اتنا پیا۔ شراب جب انسان پی لیتا نا جی، اس کے ساتھ کیا کیا ہوتی چیزیں، ایک عادت اس کی جو ہے پڑ جائے گی، جی نہیں مجھے وہ پیے تو کیا بھی نشات نہیں چڑھا۔ بہت سارے لوگ گھٹکا پان پرک، یہ میوہ کیا، میوہ ماوا، جی میوہ بولتے ہیں، ماوا، یہ سب کھا کر لوگ بولتے ہیں کیا بھی نشات نہیں، بولے صاحب اس میں حرام ہے، جی حرام ہے۔ یہ تمام چیزیں نشہ آور چیزیں، جسے انسان کھا کر نہ موٹا ہوتا، نہ باریک ہوتا، نہ اس کی بھوک مٹتی، کیا ہوتا، کینسر آ کے مرتا، ہوتا چوستا، اس کے علاوہ کیا بھی نہیں۔ لوگ اسے مزے ایک عادت بنا لیے۔ بیڑی سگریٹ پینے والوں سے پوچھو کیا فائدہ ہے، پوچھ کے تو دیکھو کیا فائدہ ہے، کیا جواب ملے گا؟ یہاں بھی فائدہ نہیں، ریلیکسیشن، کیا تو ریلیکس، مجھے تسلی ہوتی ہے، بڑا مزہ ملتا ہے۔ بہت سارے لوگ، حاضرین بچنا چاہیے۔ اسی طرح سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا، سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا، سونے کا برتن ہے، چاندی کا برتن ہے کھانے کا، یعنی گلاس ہے، اس میں کھانا، اس میں پینا حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت کی خوشبو اسے جو ہے نصیب نہیں ہوگی، میسر نہیں ہوگی۔ اسی طرح جھوٹی گواہی دینا، 10 لوگ ہیں، ہاں کچھ حادثے میں کسی کو جو ہے پکڑ لیا پولیس، اب وہ ایک شخص جو ہے جا کر بولتا، حالانکہ وہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ غلطی پر ہے، سب کچھ ہے، جا کو بچاتے اسے، نلو پہیے سارے رنگو نلو پہیے، یہ تو تپو سنجیٹا، اللہ نلو پہیے، یہ تو تپو سنجیٹا، ایسے سب نہیں دینا گواہی، کچھ بھی ہو جائے جی یاد رکھو، حق کا، جی حق کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑنا، انصاف کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ اپنا سگا بھی اگر کوئی غلطی کرے تو بولنا یہ غلطی پر ہے، مجھے اس کا ساتھ کبھی میں نہیں دوں گا، دینا نہیں چاہیے، ساتھ نہیں دینا،
اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اے لوگو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچائی ہماری زندگی کا ایک حصہ ہو، سچ اگر بولیں گے سچوں کے ساتھ ہو جائیں گے، جھوٹ بولیں گے جھوٹوں کے ساتھ ہو جائیں گے۔ جھوٹی گواہی دے کر کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا۔ ایک تو ہے جھوٹی گواہی دے کر ہم لوگ جہنم کے ایندھن بنیں گے، یہ محرمات میں سے ہیں، اس کا جو ہے خیال کریں۔ اسی طرح گانا بجانا اور موسیقی میوزک وغیرہ جو ہے سننا آج ہمارے پاس ایک عام عادت ہے۔ نیند نہیں آئی تو گانا سنو، نیند نہیں آئی تو ٹی وی دیکھو، نیند نہیں آئی تو کیا دیکھو، فلم دیکھو، نیند نہیں آئی تو ہاں کامیڈی دیکھو، ہنسانے کی باتیں دیکھ کر سو جاؤ۔ نہیں میرے بھائی، دیکھیے انسان جی میں تو پہلے بھی واپس اسی باتوں کو میں دہرانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہم لوگ غلطی پر جو ہے ہیں، غلطیوں کو درست کرنے کی کوشش کریں، غلطیوں سے باہر آنے کی کوشش کریں، اللہ سے جو ہے توفیق مانگیں، توبہ نصوح کریں۔ توبہ نصوح ہماری زندگی میں اللہ رب العالمین مجھے بھی دے اور آپ کو بھی موقع دے۔ دیکھیے وقت اگر موت کا وقت قریب آ گیا جی، توبہ کی مہلت نہیں ملی تو پھر فائدہ نہیں۔ ابھی بھی مجھے بھی موقع ہے، آپ بھی موقع ہے، اس لیے کہ سکرات کی حالت سے ہم لوگ باہر ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہاں توبہ کریں گے تو رب العالمین توبہ نہیں قبول کرے گا کیا؟ عجیب ہے جی، اللہ رب العالمین 100 شخص کے قاتل کو جب معاف کر دیا، میں اور آپ کے ہمارے اور آپ کے گناہ اتنے لمبے تو نہیں ہیں۔ ہاں وہ تو حقوق العباد میں کیا غلطی، میں اور آپ حقوق العباد میں بھی غلطیاں کرتے ہیں، حقوق اللہ میں بھی غلطیاں کرتے ہیں۔ اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے رجوع ہوں، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں، گڑ گڑائیں، روئیں، پلائیں۔ اللہ رب العالمین ہم پر رحم کرنے والا ہے، ہم پر جو ہے اللہ رب العالمین بہت ہی زیادہ جی رحمتوں کی بارشیں برسانے والا ہے۔ شرط یہ کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کریں۔ کبھی ہم غلطیاں کر کے ڈھنڈورا نہیں پیٹنا، میں کیا کریں معلوم کی کیا بھی نہیں جی، یاد رکھو غلطیوں کو انسان کرنے کے بعد اگر ڈنڈورا پیٹے گا، لوگوں کے سامنے جا کر جو ہے بولے گا میں فلاں غلطی کیا، میں فلاں لڑکی کو ایسا کیا، میں فلاں لڑکی کو ایسا کیا، ایسے شخص کو رب العالمین سبحان اللہ جہنم کا ضرور حصہ بنائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غلطی کرنے والا جی کیا ہے بچ جائے گا، لیکن غلطی پر مصر ہو کر غلطی کا اعلان اگر کرے تو یہ بہت بڑا جی گناہ گار ہے، وہ اپنے گناہوں کو جو ہے معمولی سمجھتا ہے، اسی لیے تو لوگوں کے سامنے آ کر بتاتا ہے میں فلاں کیا۔ بہرکیف اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی جو باتیں سنیں ان باتوں سے بچنے، ان باتوں کو چھوڑنے، ان باتوں سے دور رہنے، ان باتوں کو معاشرے سے دور کرنے، ان باتوں سے اللہ رب العالمین اپنی زندگیوں میں کبھی بھی ان باتوں کو نہ کرنے کا عزم رب العالمین ہمارے دلوں میں پیدا کرے۔ پختہ ارادے کے ساتھ یہاں سے اٹھیں کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو پکا سچا مسلمان بنائے، دین کے راستے پر ہمیشہ گامزن رہنے، دین پر قائم و دائم رہنے۔ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہیں، توفیق مانگتے رہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وصلى الله تعالى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.